بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بڑی دلچسپ خبر ہے، آپ نے دیکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے سیکریٹری نے جو ہے وہ بلایا سجاد اعوان صاحب کو اور مرتضی جاوید عباسی صاحب کو۔ دو استعفے پہنچ گئے اور یہ پہنچے اسپیکر سیکریٹریٹ تک۔ وہاں استعفے ملنے کے بعد ان کو بلایا گیا اور ان کو بلا کر کہا گیا جناب بتائیے آپ کے استعفے آئے ہیں اور آپ تصدیق کرتے ہیں استعفے آپ کے ہیں، آپ نے استعفے دیے ہیں، ان کو منظور کیا جائے۔ مسلسل عمران خان صاحب، ان کی جماعت کے دیگر لوگ سب بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، حکومت کا فیصلہ ہے کہ استعفے جو ہے وہ منظور کر لیے جائیں گے۔ تو آپ کے استعفے آ گئے، اب آپ بتائیے کہ ان استعفوں کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اسپیکر کو یہ بتایا، اسپیکر سیکریٹریٹ کو، کہ یہ استعفے جعلی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے استعفے جعلی ہیں۔ اب ان میں سے ایک جو رکن قومی اسمبلی ہیں سجاد اعوان صاحب، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جیٹ ہیں، صفدر اعوان صاحب کے بھائی، میاں نواز شریف صاحب کے داماد صفدر اعوان کے، مریم نواز شریف صاحبہ کے شوہر کے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ استعفے جعلی ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ مرتضی جاوید عباسی صاحب نے بھی کہی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جناب جب یہ خود کہہ رہے ہیں، اسپیکر صاحب کو یہ بتایا گیا، تو پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کرتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے استعفے جعلی ہیں۔ ان کا بہرحال فورینسک ہو رہا ہے، ان کو چیک کیا جائے گا، ابھی یہ خبر وہاں سے آ رہی ہے۔ اب اس معاملے میں ایک دلچسپ چیز ہے، یہ لوگ استعفیٰ دیں گے، استعفیٰ منہ پر ماریں گے، استعفیٰ دیں گے، پکڑو اپنے استعفے رکھ دیں گے، استعفے ڈھال بنا کے سر پہ ماریں گے، استعفے ایٹم بم ہیں اور استعفے جو ہیں وہ ہتھیار ہیں، یہ اسمبلیاں جو جعلی ہیں، یہ سسٹم جو جعلی ہے، ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، استعفیٰ دے کر باہر آنا چاہیے۔ یہ مسلسل ہم سن رہے تھے۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے صرف 2 دن پہلے یہ غالباً سکھر میں یا سکھر کے رستے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی کہ 2 استعفے پہنچ گئے، 2 استعفے پہنچ گئے۔ اول تو یہ استعفے جمع کر رہے تھے پارٹی قیادت کے پاس، سبھی مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کے استعفے اپنے پاس جمع کر رہی تھی، یعنی پنجاب میں یہ رانا ثناء اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کے استعفے جو ہیں وہ بھی جمع ہو رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوائے 1-2 کے سارے استعفے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ ان استعفوں کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بتایا کہ 2 استعفے وہاں پہنچ گئے ہیں، ہم ان پر بھی کہیں گے کہ کہو ہاں یہ آ گئے ہیں آپ کے پاس، یہ رکھیں استعفے، پکڑو اپنے استعفے۔ تو یہ بتا دیا تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہ دونوں اسپیکر صاحب کو بتا دیں کہ استعفے جو ہے یہ پکڑیں، آپ رکھیں، نہیں چاہیے قومی اسمبلی کی رکنیت، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ لیکن اب جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی استعفے جعلی ہیں، یہ استعفے جو ہیں انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات ان کے سسرال میں نہیں مانی گئی، مریم نواز شریف صاحبہ کی بات ان کے گھر میں ہی نہیں مانی گئی، اور جو استعفے ہیں ان کے معاملے پر رکن قومی اسمبلی نے مریم نواز شریف صاحبہ کو انکار کر دیا۔ میرے ایک صحافی دوست ہیں، ان سے میری کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، جس وقت میں یہ کافی کا مگ لے کر آپ سے کچھ آرام سے بیٹھ کر بات کروں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ان صحافی دوست سے بات ہوئی سجاد اعوان صاحب کی، اور انہوں نے پوچھا کہ جناب استعفیٰ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی استعفیٰ میرا ہے۔ انہوں نے یہ کہا استعفیٰ میرا ہے۔ وہ اسپیکر سیکریٹریٹ کو یہ بتا چکے ہیں کہ استعفیٰ ان کا نہیں ہے، لیکن وہ اس سے پہلے صحافی دوست کو بتا چکے کہ جناب استعفیٰ میرا ہے۔ انہوں نے کہا جی استعفیٰ ہم نے پارٹی قیادت کو بھجوایا، اور یہاں کیسے پہنچا یہ کوئی شرارت ہے۔ اب یہ سجاد اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ کیسے پہنچا، یہ کوئی شرارت ہے۔ سجاد اعوان کا اور مرتضی جاوید عباسی کا استعفیٰ پہنچ گیا۔ اب یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ایریا سے بلونگ کرتے ہیں، وہیں سے ایک سیم بیلٹ سے قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، اور یہ میاں نواز شریف کے بڑے کلوز ہیں دونوں، اور پھر ایک جو ہیں ان کی انڈائریکٹ رشتہ داری ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب یہ شرارت سے پہنچ گیا۔ اب یہ استعفیٰ اگر پارٹی قیادت کو بھیجا گیا تھا، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گلی میں ڈاکیا غلط گھر میں دے جائے، ایک کے ساتھ دوسرے گھر میں دے جائے۔ یہ تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ تک استعفیٰ یا تو لکھ کر بھیجا جائے گا، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ یا جاتی امرا کا مریم نواز شریف صاحبہ کا جو محل ہے وہ، تو ان دونوں کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یا اگر استعفیٰ جو ہے وہ شاید خاقان عباسی کو، رانا ثناء اللہ کو، کسی سینئر کو جمع ہو رہا ہے، تو بھی استعفیٰ اس کے پاس جائے گا۔ استعفیٰ اسپیکر سیکریٹریٹ تک جو گیا ہے وہ اراکین نے تو نہیں بھیجا، تو یہ پارٹی قیادت میں سے کسی نے بھیجا ہے۔
اب پارٹی قیادت میں سے ان دونوں کا استعفیٰ، صفدر آوان کے بھائی صاحب کا استعفیٰ اور مرتضی جاوید عباسی کا استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر سیکریٹریٹ تک کیوں پہنچا، کیسے پہنچا؟ کیا نون لیگ کچھ چیک کر رہی تھی، کوئی چیز ٹیسٹ کر رہی تھی، یا پھر جان بوجھ کر کوئی معاملہ ہے گھر کا؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے استعفیٰ جو ہے وہ وہاں بھجوا دیا. یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب پی ایم ایل این دے سکتی ہے، لیکن یہ سجاد عوان صاحب نے خود کہا ہے کہ جناب کوئی شرارت ہوئی ہے اور اس شرارت کے نتیجے میں جو استعفیٰ ہے وہ پہنچ گیا ہے اسپیکر سیکریٹریٹ تک. تو یہ شرارت کس نے کی ہے، یہ مسلم لیگ نون کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. 2-3 روز پہلے تک یہ لوگ پکے تھے کہ استعفیٰ جو ہے وہ منہ پہ مار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بتا دیا کہ ہم ضمنی الیکشن لڑیں گے، ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی جائیں گے، ہم اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ انتخاب ہے وہ بھی لڑیں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین لوگ، یہ 2 اہم ترین لوگ جو ہیں وہ نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر یہ کہہ چکے کہ ہم آئینی اصلاحات کے لیے جائیں گے. تو آئینی اصلاحات کے لیے تو پھر آپ کو انہی ایوانوں میں جانا ہوگا، اور آئینی اصلاحات کا مطلب ہے ایک ڈیبیٹ کا، اس کو موو کرنے کا، پھر اس پر تمام تر ایفرٹس کا مرحلہ. یہ تو سال بھر کا پلان ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مسلم لیگ نون کو بتا دیا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے استعفے کی، اور یہ جو ٹرک کی بتی ہم نے روشن کی، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیے اور آ جائیے. لیکن مسلم لیگ نون کے بھی کئی اراکین کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ استعفے نہیں دیں گے، اور آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. یہ جو دعویٰ ہو رہا ہے کہ یہ استعفے ہمارے پاس اس نمبر تک پہنچ چکے ہیں، یہ دعویٰ میری اطلاعات کے مطابق درست نہیں ہے. اب وہ 2 استعفے جن کے بارے میں مریم صاحبہ نے کہہ دیا تھا، ان کے حوالے سے بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان محمد زبیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈر ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان نے کہا. اب یہ ترجمان شاید وہی بدلہ لے رہے ہیں جو محمد زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہاں میرا مطلب یہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جب ان کو جھٹلاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یوں کریں گے، یہ غدار ہیں، یہ لوٹے ہیں، وہ ساری باتیں انہوں نے کی تھیں. زبیر صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ مطلب ہمارا نہیں ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہی مطلب ہے. تو انہوں نے اپنے ترجمان کو ہی جھوٹا کر دیا تھا. اب ترجمان صاحب نے بیٹھ کر یہ پوچھا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کون ہے؟ وہ الٹیمیٹ اتھارٹی تو نہیں ہے، وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، بڑی لیڈر ہیں، لیکن استعفوں کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ استعفے تمام کے تمام ایک ساتھ دیں گے تو ان کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی. اور اب انہوں نے نمبر صرف اپنی پارٹی کا بتایا، اب انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس میں سے نکال دیا. ویسے بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے دکھ کے ساتھ بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری سے ہم ملیں گے، بات کریں گے، اور پی ڈی ایم میں جب یکم کو وہ ہمارے سامنے اپنا فیصلہ رکھیں گے تو پھر پی ڈی ایم اپنی بات ان کے سامنے رکھے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی ہمیں یہ پتہ چل گیا، لیکن ہم بلاول بھٹو زرداری کو خود سننا چاہتے ہیں. تو خود سننے کے بعد بھی کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں. بلاول بھٹو زرداری اس کو دوبارہ سی ای سی میں لے کر جائیں گے اور اپنی سی ای سی کا فیصلہ پی ڈی ایم کو بتا دیں گے. یہاں آ کر کہانی ختم ہو گئی ہے. لیکن صفدر آوان کے بھائی کا استعفیٰ کسی نہ کسی نے تو پہنچایا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ. یہ شرارت کس نے کی ہے، یہ صفدر آوان کو، مسلم لیگ نون کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے قوم کو. کیونکہ جو استعفیٰ ہے وہ استعفیٰ صرف صفدر آوان کے بھائی کا استعفیٰ نہیں ہے، وہ استعفیٰ لوگوں کے نمائندے کا استعفیٰ ہے. تو لوگوں کا بھی یہ جاننا حق ہے کہ یہ شرارت کس نے کی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.